بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ پر خدا بلا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ صدر قلب و سینہ فیض یقینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واضح القدر بزرگ و دوستوں اور جوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کی خالق کائنات نے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات اس ناقص عبادت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ رب ذوالجلال ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند باتیں جو ضروری ہیں اس کے ذمہ میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان بے حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واضح القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں منافقین کی جن کا ایمان کمزور ہے ان کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے کوئی گھنے جنگل میں گر جائے، راستہ بھٹک جائے، پھر اچانک یوں ہو کہ بادل، گہرے بادل آ جائیں، وہ ایسے بادل ہوں کہ جنہوں میں بارش بھی ہو، گرج بھی ہو اور بجلی بھی ہو۔ اس گرج کے خوف سے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں پھونسیں اور ان کو خوف ہو کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ اس بجلی کی گرج سے، اس بجلی کی آواز سے اتنے گھبرا جائیں، لیکن یہ لوگ ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو یہ بھولے ہوئے کہ رب ذوالجلال کافرین کو گھیرے ہوئے ہیں، کافرین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے واضح القدر یوں ہی مثال ان منافقین کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر اس دنیا کے جنگل میں یہ زندگی بسر کر رہے تھے، بڑے ہی سکون سے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کسی سے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، جیسے مرضی ہم کسی کا حق غصب کر لیں، جیسے ہم مرضی چوریاں ڈکیتیاں کر لیں، یا جیسے مرضی ہم کسی پہ ظلم کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دنیا کے جنگل میں یہ منافقین بھٹک رہے تھے، موج و مستی میں تھے کہ اچانک حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے جو مثل گہرے بادل کی ہے، اور ان پر قرآن پاک کی آیات مقدسہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں جو مثل بارش کی ہے۔ اور بارش کا کام کیا ہوتا ہے؟ بارش چھم چھم برستی ہے۔ بارش اگر صاف فرش پر پڑے تو اس کا نور، اس کی چمک اور زیادہ دگنی ہو جاتی ہے۔ وہی بارش اگر کسی روئی پہ پڑے تو اس کی بدبو اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ یہی مثال ان منافقین کی ہے کہ اس قرآن کو جب ایمان والوں نے سنا ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اسی قرآن کو میرے محبوب کی مقدس زبان سے
اللہ کے فرمان کو جب ان منافقین نے سنا تو اس گندگی کے ڈھیر کی طرح ان کی بدبو اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس میں اگر کوئی کہے کہ بارش کا قصور ہے، بارش کو یہاں برسنا نہیں چاہیے تھا، بارش تو چھن چھن برس رہی ہے، لیکن تیرا دامن نہیں کہ بارش کا جو فائدہ ہے اس کو تو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ تو میری بات کو قدر یہاں ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اور چند ایک ضروری باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، منافقین نے آ کے میرے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیے کہ رعد اور برق کیا ہے، جس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے۔ رعد اور برق کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رعد اس فرشتے کا نام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہے، اور برق اس آتشی کوڑے کا نام ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تفسیر روح بیان میں ہے کہ اس فرشتے کی جو جسم کی مشابہت ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، شہد کی مکھی کی طرح بالکل چھوٹا ہے، لیکن اس کریم نے، اس قادر مطلق نے اس چھوٹے سے فرشتے کو، بظاہر دیکھنے والے چھوٹے سے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ سارے کے سارے بادل جو ہیں اس کے قبضے میں، جس طرف چاہے وہ ان کو ہانک لیتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ بادلوں سے آنے والی جو آواز ہے یا بجلی جو ہے، اس سے اگر کوئی شخص، کوئی انسان بچنا چاہتا ہے تو ایک بڑی مجرد دعا ہے، بڑی محبوب دعا ہے اور بڑی کامیاب دعا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی چند ایک الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ یاد کر لیں، اور لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ بڑی کامیاب دعا ہے۔ سبحان الذی، پڑھیے آپ بھی، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوبارہ سماعت کیجیے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے بات کہی ہے نا، وہ اس کامل کی، اس آیت مقدسہ کی یا اس ان لفظوں کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اس وظیفے کو پڑھے، اس کے باوجود اگر وہ بجلی کے گرنے سے اس کی موت ہو جائے، اس کا خون بہا محل ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو اس کے اس وظیفے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ الفاظ چند ہیں لیکن بڑے کامیاب اور بڑے مجرد الفاظ ہیں۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو میرے باز کو قدر رب سجلال نے فرمایا کہ ان منافقین کی مثال یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری جب ہوئی، آپ پر جب آیات مقدسہ جو مثل رحمت کی بارش کی ہیں، لیکن جب ان پر وہ رحمت کی بارش برسنے لگی، وہ آیات مقدسہ اترنے لگی، تو ان میں سے جو بشارت والی آیتیں تھیں، جو ان کی مثل اس بارش میں، اس اندھیرے میں مثل روشنی کی چمک کی، جو ان کے فائدے کی آیات مقدسہ تھی، جب وہ یہ سنتے یا مال غنیمت ان کے ہاتھ آ جاتا یا کوئی بھی چیز جو ان کے فائدے میں ہوتی، ان کی اولاد میں برکت ہو جاتی، ان کے مال میں برکت ہو جاتی، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے روشنی کو دیکھ کر رب سجلال نے فرمایا نا کہ وہ چند قدم چلتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ان منافقین کی مثال یہ ہے کہ جب ان کو تھوڑی سی کامیابی ملے، کہیں سے بھی کامیابی مل جائے، مال غنیمت ان کے ہاتھ آ جائے، اولاد میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ظاہراً کلمہ پڑھا ہے نا، یہ دین اسلام بڑا سچا دین ہے،
ہمیں تو کبھی دکھ پہنچا ہی نہیں، بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے جب کوئی خوشی کی بات ہم کو پہنچ جائے، لیکن جب اچانک اندھیرا ہو جائے، یعنی اندھیرے سے مراد کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اولاد میں کمی ہو جائے، مال میں کمی ہو جائے، تو پھر اسی زبان سے یہ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشر، تو پھر یہ کیا بکواس کرتے ہیں اسی زبان سے، جس زبان سے دین اسلام کی تعریف کرتے ہیں اسی زبان سے اس دین پر طعنے کستے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک بہت برا دین ہے، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے ساری مصیبتیں ہم پر ہی آ گئی۔ اگر دین اسلام سچا دین ہوتا تو مصیبت ہم پہ نہ آتی۔ تو میرے واجب القدر یہاں ہمیں بھی ایک نقطہ آخری بات میں عرض کروں، ہمیں بھی ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اس آیت مقدسہ سے، بہت بڑا سبق جو ہے ہم مسلمانوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں سے، محبوب کے غلاموں سے بڑی محبت رکھتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ بڑی سے بڑی جب پریشانی آ جائے نا تو اس میں یہ سہارا جو ہے نا یہ کامیابی دیتا ہے، انسان کو تسلی اور تشفی دیتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ان بندوں کا نقصان نہیں چاہتا، کبھی بھی نقصان نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا کم عقلی ہے، کم علمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ جب سے ہم بعض لوگ جو ہیں یا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ہر نیک عمل ممکن نیک عمل میں کرتا ہوں، اس کے باوجود مصیبت مجھے پہ آتی ہے۔ میرے واجب القدر یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی رب ذوالجلال یا ایک ماں جو ہے، یہ روایت ایمان تازہ نہیں کر دیتی، یہ بات میرے محبوب کی ایمان تازہ نہیں کر دیتی کہ ایک ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بچہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے لیکن ماں کی اس خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، ایک ماں کا ہر چیز کے لیے اس کا پیمانہ ہے، اس کو تولنے کے لیے ترازو موجود ہے، کسی نہ کسی ترازو میں تنو من جو ہو یا تن جو ہو ان کا بھی میزان ہے، ان کو بھی تولا جا سکتا ہے، لیکن بتائیے نا مجھے کوئی ایسا ترازو ہے جس میں ماں کی محبت کو تولا جائے، یا کوئی ایسا ترازو بنا ہی نہیں جس میں ماں کی محبت کو تولا جائے، تو جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہو وہ کہاں اپنے بندوں کو دکھ دے کے وہ خوش ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی پریشانی آ جائے نا تو اس میں فوراً اپنے ذہن میں یہ بات لائیے گا کہ یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے نا کہیں نہ کہیں ہم نے رب ذوالجلال کی یاد میں غفلت ضرور کی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہماری جان میں آئی ہے، وگرنہ کیونکہ وہ مصیبت جب ڈالتا ہے نا اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ تو رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اس غفلت سے جگانے کے لیے رب ذوالجلال تجھے تھوڑی سی مصیبت دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھ میرے محبوب کا فرمان ایمان تازہ کر دے، میرے محبوب کے فرمان کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مومن کے، کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے، گلہ نہ کرے، صبر کرے، کانٹا بھی چبھ جائے اس کانٹے میں بھی وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو میرے واجب القدر یہ منافقین کی عادت ہے، بڑی سی بڑی پریشانی بھی آ جائے خاموشی سے جیل جائے کہ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، میرا سہارا ہے، جو مصیبت دینے والا ہے مصیبت ٹالنے بھی اسی کی ہے، لیکن ٹلتی ان کی ہے، ٹل تو جائے گی، تو صبر کرے گا تب بھی ٹل جائے گی، بے صبری دکھائے گا تب بھی ٹل جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے گا تو اس مصیبت کی جزا تجھے ضرور مل جائے گی۔ اور یاد رکھ جو جنتی ہے نا، میرے محبوب کی حدیث مبارکہ کا مفہوم، جو جنتی ہیں جب جنت میں جائیں گے، میں نے ایک روایت پڑھی بہت دل خوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سچا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔
بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہمارے دل کو سہارا ہو جاتا ہے جب محبوب کا کوئی فرمان پڑھ لیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ غمزدہ ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان کہ جنت مل گئی پھر بھی پریشان، پھر بھی غمزدہ۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں وہ غمزدہ اس بات پہ نہیں ہوں گے کہ ہمیں جنت مل گئی، وہ پریشان یا غمزدہ اس بات پہ ہوں گے کہ یا اللہ دنیا میں جو تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ جنت تیری اتنی اعلیٰ نعمت ہے، جو لمحات اپنے غفلت میں گزارے کاش وہ بھی تیرے ذکر میں گزار دیتے، اس غم میں یہ غم ہوگا، اتنی اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔